اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ کورس شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی جو پچھلی آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا بار بار آ چکا ہے، تو اب دوبارہ تو میرا خیال ہے اس کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آپ یہ پہلی دفعہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ میری پچھلی ریکارڈنگز بھی آپ منگوا لیں، وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، واٹس ایپ نمبر 03017235 163 7235 163۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لے جی قرآن پاک میں اگر آپ کو ان ملے اس کا ترجمہ اگر ہوگا، ان ملے تو اس کا ترجمہ کے ہوگا۔ یہ فرق صرف زبر اور زیر کا ہے۔ ان اگر، ان ہو تو کے اس کا ترجمہ ملے گا۔ جاءکم، یہ دیکھیں اس لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں، جاء، تو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں جی آ جا، یہ دیکھیں اردو کے ساتھ یہ کس طرح سے میچ کر رہا ہے۔ اردو میں ہمارے کیا ہے کہ ہماری اردو اس کے الٹ ہے۔ جاء تو اردو میں آئے گا آ جا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اردو کے ساتھ کسی نہ کسی طرح یہ لفظ میچ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو یہ بھولے گا نہیں اس کا ترجمہ۔ جاء اردو میں کہتے ہیں جی آ جا، تو اس کا مطلب ہے آ جانا، جا کا مطلب ہے آ جانا۔ تو اگر آ جائے کم تمہارے پاس، یہ بھی آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگز میں یہ بات سیکھی تھی کہ اگر لفظ کے اینڈ پہ کا، کی، کما، کم، کننا یہ الفاظ آ جائیں تو اس کا ترجمہ تم ہی ہوتا ہے۔ اب کون آ جائے؟ فاسقون، کوئی فاسق۔ اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بات کہ اگر لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں، فاسق کا مطلب ہوتا ہے بدکار، خدا کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، حق و صداقت سے ہٹا ہوا، جو نافرمانی کی روش پر اصرار کرے اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ اگر آ جاتا ہے نا کسی لفظ کے اینڈ پہ آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو اس کے ترجمے میں کوئی کیا جائے گا، کسی یا کوئی کا ترجمہ ہوگا، وہ خاص نہیں ہوگا۔ دیکھیں الف لام نہیں آیا ہوا نا، شروع میں الف لام نہیں ہے، تو الف لام ہوتا ہے تو کوئی خاص فاسق ہونا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فاسق آ جائے۔ فاسق کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے لفظ بنبأ۔ اس لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ با کا ترجمہ کے ساتھ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی، اور نبا خبر کو کہتے ہیں نبا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی بھی خبریں لے کے آتے ہیں، خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، اطلاعیں بڑی اہم خبریں ہوتی ہیں، اس لیے نبی اور نبا میں اس لیے فرق ہوگا خبر میں کہ خاص اور اہم اطلاع جس پر کوئی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور خبر کہتے ہیں عام اطلاع کو۔ کوئی بھی عام اطلاع جو ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، لیکن خاص اور اہم اطلاع کو نبا کہیں گے۔ تو نبی کو بھی نبی اس لیے ہی کہا جاتا ہے علیہم السلام، بنبأ کسی اہم اطلاع کے ساتھ، تو نبی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے علیہ السلام۔ آگے ہے فتبینوا، یہ دیکھیں فا ہے شروع میں اور آخر میں واو الف جمع کی علامت ہے۔ پچھلی ریکارڈنگز لازمی سن لیں، دیکھ لیں پچھلی ریکارڈنگز، اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیات وہ سیکھ لیں اچھے طریقے سے، تو آگے سے آگے بہت آسانی یہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ ادروائز اس میں پھر اگر آپ فرسٹ ٹائم اس کو سن رہے ہیں ریکارڈنگ کو، پھر شاید آپ کو سمجھ آنا مشکل ہو جائے، اور بس آپ ایک دفعہ سنیں گے تو آپ کو آئندہ آپ انٹرسٹ نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی ریکارڈنگز آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو منگوا لیں، شروع میں نے واٹس ایپ نمبر آپ کو بول دیا۔
जमा की लामत है आखिर में वाव अलिफ, और फा का तर्जमा पस किया जाता है। ता का आपको पता है इसका तर्जमा तुम आएगा, मुखातब की लामत है। आगे लफ्ज़ बैन है, बैन का तर्जमा होता है गैर मुश्तबे, जिसमें कोई शक वगैरह ना हो, नुमाया। जैसे उर्दू में भी कहा जाता है इस बात के सबूत बड़े बैन हैं, इस बात के सबूत बैन है, यानी वाज़े हैं, नुमाया है। बैन उर्दू में इस्तेमाल होता है। फतबय्यनु, बस तुम वजाहत कर लिया करो। अच्छा, आपको याद हो कि हमने मुजारे की लामत भी इसके पढ़ी थी, लेकिन ये ना लाजमी नहीं है। मुजारे का भी एक पैटर्न होता है ना, उसकी एक शेप होती है, उसकी एक शक्ल होती है। ठीक है, ताए शुरू में तो एंड पे भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो उसकी पूरी एक शेप है, एक शक्ल है। वो भी तरीका इंशाल्लाह मैं आपको एक दूसरी वीडियो में सिखा दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करके। तो ये फ़ेल अमर है, असल में है ये तबयन, यानी तबयन बैन है। तो ये आगे वाव अलिफ की जगह पे ये पेश लग गई है, नून के वाव अलिफ की वजह से यहाँ पे पेश लग गई है, तो तबयन होता है तुम तहकीक करो, यानी फ़ेल अमर है ये, फ़ेल अमर। फ़ेल अमर की निशानी ये होती है, वो लफ्ज़ के एंड पे ना जो सिंगल लफ्ज़ होता है उसके आखिर में वो आपको जज़म मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जज़म क्यों नहीं है, क्योंकि ये आगे वाव अलिफ आ गया, उस वजह से ये पेश लग गई है। तो ये फ़ेल अमर है, फतबय्यनु, बस तुम सब तहकीक कर लिया करो। अन आ जाए तो तर्जमा के होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तुसीबू, अगर हम तुसीबू लफ्ज़ का एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं, अच्छा इसका ये आपको पता है ये मुजारे है ना, तुसीबू शुरू में ता आ गई है ये, तो इसका माजी भी होगा। असल में ये देखें युसीबू ये मुजारे है, और इसका माजी जो सिंगल वाला लफ्ज़ है ना, जो वाहिद का लफ्ज़ है, एक जमा वाला नहीं है बल्कि, तो वो है असाबा, इस्तेमाल होता है अरबी में असाबा। ये देखें ये मुजारे की लामत नहीं है अलिफ में, अलिफ जो शुरू में है ना ये इसका अपना है। अरबी वाले असाबा लफ्ज़ का ही तर्जमा करते हैं, उसने मुसीबत में मुब्तला किया। अगर हम युसीबु को देखते हैं तो इसका तर्जमा आपको होता है मुजारे की वजह से दो तरह का होगा, वो मुसीबत में मुब्तला करता है या करेगा, वो मुसीबत में मुब्तला करता है या करेगा। आपको ये याद हो मुजारे की लामतें हमने पढ़ी थी, या ता अलिफ नून, किसी लफ्ज़ के शुरू में या ता अलिफ और नून आ जाए तो उसके तर्जमा किस तरह से किया, वो होता है फ़ेल मुजारे। तो फ़ेल मुजारे का तर्जमा होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है, यानी ज़माना हाल में या फिर ज़माना मुस्तकबिल में। तो आगे जो मस्तर है ये मुसीबतन, ये मस्तर कहलाएगा। उर्दू में भी ऐसे होते हैं जी, मसादर कहलाते हैं। हम कहते हैं जी उसने खाया, ठीक है, वो खाता है या वो खाएगा, ये तो हो गया ना। उसने खाया, वो खाता है, यहाँ पे खाता, और इसी तरह खाएगा, जो खाएगा लफ्ज़ है ये फ्यूचर को शो करेगा। लेकिन ऐसे अल्फाज भी मिलते हैं, कहते हैं जी खाना पीना सोना जागना रोना धोना भागना दौड़ना, ये सारे अल्फाज इनको मस्तर कहा जाता है। तो ये मस्तर है। तो देखें मस्तर के अंदर ये मीम आ गई है, तो इस लफ्ज़ का तर्जुमा हमें समझ आ गया कि ये असाबा युसीबू का तर्जुमा होगा मुसीबत में मुब्तला करना होना। तो तुसीबू वावल जमा की लामत लगा के देखते हैं इसका तर्जुमा क्या बनेगा। तुम मुसीबत में मुब्तला कर दोगे, तो लेकिन जमा की लामत के साथ देखें, ये वावल जमा की लामत सिंगल हो ना, तुसीबू तुम मुसीबत में मुब्तला कर दोगे, मुसीबत में मुब्तला करते हो या कर दोगे, लेकिन सियाकुस बाग से इसका तर्जुमा पता चला है कि ये फ्यूचर में इसका तर्जुमा जाएगा। तो जमा की लामत के साथ क्या आएगा, तुम सब मुसीबत में मुब्तला कर दोगे। कौमन, किसी कौम को, ये देखें पीछे फासिक के हमने पढ़ लिया था, इसमें तनवीन आ गई है ना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो इसने ख़ास की बजाय आम ही रखा है इसको कौम को। अगर अल कौम होता किसी ख़ास एक कौम को जी मुब्तला कर दोगे मुसीबत में, लेकिन यहाँ पे है तनवीन की वजह से पता चला इसका तर्जुमा किसी भी कौम को हो सकता है, ये लफ्ज़ आम है। आगे भी जहालतिन, ये बा भी आ गया है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि बा का एक तर्जुमा हमने पढ़ा है, बा का तर्जुमा एक के साथ है, एक बा का तर्जुमा हमने पढ़ा है में, और एक ये तीसरे नंबर पे बा आ गया है जिसका तर्जुमा आ गया के सबब। अच्छा, बा के वैसे अरबी में तर्जुमे तकरीबन 14 के करीब मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुरान पाक में हमें तकरीबन 6 मिलेंगे इसके तर्जुमे। पहला तर्जुमा इसका के साथ ही है, तो के साथ से अगर जुमला ठीक बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर कोई और इसका तर्जुमा करके जुमला ठीक बनेगा। तो बा का तर्जुमा के सबब भी होता है, यानी तुम मुसीबत में मुब्तला कर दोगे
کسی قوم کو جہالت کے سبب، جہالت اردو میں استعمال ہوتا ہے، دیکھ لیں ایسے لفظ ملتا ہے جہالت کے سبب. اس کے بعد ہے فَتُصْبِحُوا. لے جی لفظ کا انالیسز کرتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ہم کسی ایک لفظ کا انالیسز کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، تو آپ وہ ایک لفظ نہیں سیکھتے ہیں، آپ سینکڑوں اور ہزاروں الفاظ قرآن پاک کے سیکھ جاتے ہیں، بلکہ عربی کے بھی اتنے الفاظ سیکھ جاتے ہیں. بس آپ غور کرتے جائیں. دیکھیں واو الف جمع کی علامت بار بار آ رہی ہے. لفظ کے اینڈ پہ واو الف آ جائے جمع کی علامت ہے، واو نون آ جائے پھر بھی ترجمہ جمع کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یا نون، نون پہ زبر، پھر بھی ترجمہ جمع کا کیا جاتا ہے. تو یہ مثالیں آپ کو قرآن پاک میں ہزاروں ملیں گی، ہزاروں. آپ سورۃ الفاتحہ میں بھی دیکھیے گا کہ اس میں یا نون کی علامت لگی ہوگی، آخر میں اس کے نون پہ زبر لگی ہوگی. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا جو پہلا صفحہ ہے قرآن پاک وہ کھول کے دیکھیے گا، وہاں پہ آپ کے واو نون بہت ملے گا لفظ کے آخر میں، اس کا ترجمہ بہت جمع والا ہوگا. تو آپ کو ایک صفحے پہ 5 10 ایسے الفاظ ملیں گے جس میں جمع کا ترجمہ پایا جا رہا ہوگا. تو علامتیں یہی ہیں جمع کی، واو الف آخر میں ہو، واو نون ہو، اور اسی طرح یا نون ہو، یا نون کے نون پہ زبر ہو. نہیں جی فا بار بار آ رہا ہے یہ حرف، اس کا ترجمہ پس ہے. پس کا ترجمہ ہوتا ہے سو، ایس او سو انگلش میں. چنانچہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، تو تم ہو جاؤ گے، چنانچہ تم ہو جاؤ گے، بس تم ہو جاؤ گے. یہ تا مخاطب کی علامت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ. اچھا جو سواد با ہے نا صبح، اس کا مطلب یہ ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوا، یعنی ہونا، کسی چیز کا ہونا. جو صبح ہوتی ہے نا اردو میں، تو اس کا ترجمہ اس کو بھی صبح اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ایک رات سے ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے. تو صبح کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا. اگر تسبیح ہو دیکھیں تو یہ دیکھیں تا لگا کے دیکھیں مضارع بن گیا نا، واو الف کی علامت جمع کے بغیر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا تم ہو جاؤ گے. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں فَتُصْبِحُوا، پس تم ہو جاؤ گے. اگر جمع کی علامت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پس تم سب ہو جاؤ گے. اعلیٰ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے پر ہوتا ہے، یہ ہمیں اردو میں بھی ملتا ہے، کہتے ہیں اعلیٰ حاضل قیاس، اسی قیاس پر، علی الاعلان، یہ بات ہوتی ہے جی اعلانیہ طور پر، یعنی علی الاعلان، اعلانیہ طور پر، اعلیٰ حاضل قیاس، اسی قیاس پر، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے فکرہ. آگے ماں کا ترجمہ جو ملے گا. اچھا جی ماں کا ترجمہ یہاں پہ تو جو ہے، ویسے ماں اتنا وسیع یہ لفظ ہے کہ اس پہ ایک شیخ فرماتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم پروفیسر قلب جو ہیں، وہ باہر سعودیہ کی 4 یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میرے ایک استاد نے صرف ماں کا جو لفظ ہے نا، اس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یعنی اس پہ ایک تھیسس بہت موٹی کتاب لکھ دی ہے ماں پہ. لیکن ہمیں قرآن پاک میں صرف 4 طرح کا ماں ملے گا جی. لے جی ہمارے لیے کتنی آسانی اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہے، کہ اس لیے اس نے سچ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ سورۃ القمر میں اللہ رب العزت نے 4 بار ارشاد فرمایا. تو قرآن پاک میں ہمیں صرف 4 طرح کا ماں ملے گا. تو سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ماں کا کیا ترجمہ ہوگا. ایک ماں کا ترجمہ ہوگا جو جس کا نام موصولہ رکھا گیا ہے گرامر میں. آپ یہ نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو بس اس کا ترجمہ یاد کر لیں. ایک ماں کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور ایک ماں کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، اس کو پھر استفہامیہ کہا جاتا ہے، نہیں والے کو نافیہ کہا جاتا ہے. اور ایک ماں کا ترجمہ ہوتا ہے کتنا، یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ماں موصولہ کی مثال دیکھیں، ما فعلتم، جو تم نے کیا، یہ تم کا ترجمہ تم ہے. اور ما نافیہ، جیسے نہیں، اس کا ترجمہ ما عندی، ما رأیتہ، میرے پاس نہیں ہے، عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما رأیتہ، میں نے نہیں اس کو دیکھا. اس طرح ما استفہامیہ آپ کو سورۃ القاریہ کے شروع میں ما ملے گا، وہاں پہ آپ ترجمہ دیکھ لیجئے گا اس کا ترجمہ کیا آئے گا. مل قاریہ، کیا ہے قاریہ اور کیا ہے الحاقہ. ایک ما تجربہ کی مثال ہے کتنا، یعنی ما اجملہ کا، کہ آپ کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں. ما حسنہ کا، کتنے حسین ہیں. فعلتم، اس لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. تم کا ترجمہ تم آئے گا، فاعل لام فعل کرنا ہوتا ہے، تم نے جو فعل کیا، تم نے جو کام کیا. الا ما فعلتم، پس تم ہو جاؤ گے جو تم نے کام کیا اس پہ نادمینہ. یہ دیکھیں اس لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں، یا نون آخر میں جمع کی علامت ہے نا، جمع کی علامت. اور نادم کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا. یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے.
فعلتم نادمین، جو تم نے فعل کیا، جو تم نے کام کیا اس پر شرمندہ یعنی ہو جاؤ گے۔ لے جی اب پوری آیت ہم اس کا وہ پڑھتے ہیں، اس کا لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد وہ الفاظ بھی سرکل کریں گے کہ جو قرآن پاک میں ہماری اردو لینگویج میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، مزید خوبصورت جملہ کرنا ہو تو اے اہل ایمان، اے ایمان والو، ان اگر کم آ جائے، کم تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بی نبا ان کسی نبا کے ساتھ یعنی کسی اہم اطلاع کے ساتھ، باب کے ساتھ، فتبینو تو پس تم سب اس کی یعنی تحقیق کر لیا کرو، بین اس کو کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، وضاحت کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، کہیں ایسا نہ ہو کہ، بعض دفعہ الفاظ میں مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے، فکروں کے اندر کچھ بریکٹس میں بھی الفاظ لکھنے پڑتے ہیں، پھر مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، لیکن بریکٹ میں ہم کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبو تم سب مصیبت میں مبتلا کر دو، قومن کسی قوم کو، یعنی تحقیق نہیں کی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے مقابلے میں اس کی وجہ سے پھر آپ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہو، بجہالت جہالت کے اسباب۔ ظاہری بات ہے کہ تحقیق نہیں کی اس میں تو پھر جہالت ہی ہوئی، پھر جہالت کے اسباب بھی ہوگا کہ کسی کو آپ مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ گے، پس تم ہو جاؤ گے، علی پر ما جو فعلتم جو تم نے فعل کیا اس پر کیا ہو جاؤ گے، نادمین نادم ہو جاؤ گے۔ اب ہم وہ الفاظ سرکل کرتے ہیں جو اردو زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ لیلی امن استعمال ہوتا ہے نا، امن و امان ہوتا ہے لفظ، اور اسی طرح جا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آ جا ایسے استعمال ہوتا ہے، اور فاسق لفظ استعمال ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اور بابل حرف ہوتا ہے، نبا نبی لفظ استعمال ہوتا ہے علیہ السلام، اور یہ بین لفظ استعمال ہوتا ہے، وضاحت جس کو کہتے ہیں، اور تصیبو مصیبت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات ہوئی تھی نا 98% الفاظ اردو پنجابی کے ساتھ میچ کریں گے کسی نہ کسی طرح، تو یہ تصیبو ہم نے کھول کے پڑھ لیا ہے، تا مخاطب کی علامت ہے، واو الف باقی جو سیب ہے اصل میں یہ مصیبت ہے، یہاں ہماری اردو میں میم جو ہے وہ ہمیں اضافی ملتا ہے کہیں پہ، لیکن اس کے جو اصل لفظ ہے نا یعنی مصدر ہے وہاں پہ تو میم ملتا ہے عربی میں بھی۔ تو قومن کسی قوم کو، یہ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، با اردو میں استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہاں پہ ترجمہ آئے گا کہ سبب، اور جہالت لفظ استعمال ہوتا ہے، صبح لفظ استعمال ہوتا ہے، علا بھی ہوتا ہے، فعل لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں جو تم ہے وہ بھی ہوتا ہے لفظ استعمال، اور نادم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لو جی ہمارے اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟